دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ ذی الحجہ اسلامی ہجری کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے۔ اسے حج والا مہینہ یا قربانی والا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ کو ابتدا ہی سے قابل احترام قرار دیا ہے، لہٰذا قرآن مقدس میں جن 4 حرمت والے مہینوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اسی میں ایک محترم مہینہ ذو الحجہ کا بھی ہے۔ دین اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں، جن میں سے ایک اہم رکن حج کا فریضہ اس ماہ میں ادا کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان اس عظیم قربانی کی یاد میں اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، جس کو اللہ عز و جل کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور پیش کی تھی۔ ان برگزیدہ شخصیات کا عمل اللہ رب العزت کو اس قدر پسند آیا کہ رہتی دنیا تک ان کے اس عمل میں سے بعض کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض، واجب اور سنت مؤکدہ قرار دے کر زندہ جاوید بنا دیا۔ حجاج کرام پوری دنیا اسلام سے ایام حج میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بے مثال جذبہ فدائیت اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے جذبہ جانثاری کی پیروی میں حکم الہی کو بجا لانے کے لیے دیوانہ وار شہر امن مکہ المکرمہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، جہاں نہ کوئی رنگ و نسل کی تمیز ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی لسانی تفریق۔ ہر ایک کی زبان پر اپنے رب کے شوق دید میں بس ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، اور وہ کلمہ یہ ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تعریف اور نعمتیں تیرے لیے ہی ہیں اور تیری ہی بادشاہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس حدیث سے اس بات کی تاکید معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کا ارادہ رکھنے والے شخص کو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بالوں کی حجامت اور ناخن تراشنے سے بچنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں ان الفاظ کی زیادتی ہے، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے، یعنی قربانی کے بعد حجامت وغیرہ کروائے، اس سے پہلے نہیں۔ یہ حکم مستحب ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے قربانی کے عدم استطاعت کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا: تم 10 ذی الحجہ کو اپنے بال بنوا لینا، ناخن تراش لینا، مونچھیں کتروا لینا اور زیر ناف کے بال صاف کر لینا، یہی عند اللہ تمہاری قربانی ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر بہت سے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جس پر قربانی واجب نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ ان ایام میں اپنے بالوں کی حجامت اور ناخن وغیرہ تراشنے سے بچے، اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد اپنی حجامت اور ناخن وغیرہ تراشے تاکہ ان ایام کی فضیلت اور قربانی کے ثواب کو پا سکے۔ اب آئیے آج کے ہمارے اس ویڈیو کلپ کے اہم سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر حجامت اور ناخن نہ کاٹنے کا اس عشرے سے کیا تعلق ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ علماء اور محققین نے اس بارے میں 2 حکمتوں کا ذکر کیا ہے۔ بعض علماء نے اس کی حکمت یہ ذکر کی ہے کہ اس کی ممانعت حجاج بیت اللہ سے مشابہت کے لیے ہے، کیونکہ ان کے لیے حج کے ایام میں بال اور ناخن وغیرہ کاٹنا منع ہوتا ہے، لہٰذا جو لوگ حج پر نہ جا سکے اور قربانی کر رہے ہوں تو وہ بھی حجاج کرام کی کچھ مشابہت اختیار کر لیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت کا کچھ حصہ انہیں بھی عطا فرما دیں گے جو حجاج بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں، اور انہی کے ضمن میں
قربانی نہ کرنے والے بھی مشابہت اختیار کر لیں، یعنی وہ بھی حجامت اور ناخن کاٹنے سے رک جائیں، تو وہ بھی رحمت الہی کے حقدار بن جائیں گے۔ لیکن بعض علماء کرام اور محققین نے اس توجیہ پر اختلاف کیا ہے، اس لیے کہ اگر مقصود حجاج کی مشابہت ہی ہو تو حجاج کرام کے لیے تو سلا ہوا لباس اور خوشبو کا استعمال وغیرہ بھی ممنوع ہیں۔ اگر مشابہت مقصود ہوتی تو تمام احکام میں ہوتی۔ اس کا یہ جواب دیا گیا کہ مشابہت کے لیے تمام امور میں مشابہت ضروری نہیں ہوتی، رحمت خداوندی متوجہ کرنے کے لیے ادنا مناسبت بھی کافی ہے۔ اس لیے مذکورہ حکم کی ایک اور حکمت بیان کی گئی، جس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں قربانی کی حقیقت اور فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ در حقیقت قربانی تو جان کی قربانی ہی تھی، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ اصل قربانی تو جان نثاری اور جان سپاری کی قربانی تھی۔ اللہ نے اپنے بے پایہ رحمت سے یہ قربانی جان سے ٹال کر مال کی طرف منتقل کر دی۔ اس غرض کے لیے ایسی مالی قربانی مقرر کی گئی جس میں جانور قربان کیا جائے، تاکہ مالی قربانی میں بھی جانی قربانی کی مشابہت موجود ہو، اور معمولی احساس رکھنے والا انسان بھی بوقت قربانی یہ سوچے کہ اس بے زبان جاندار کو میں کس لیے قربان کر رہا ہوں، اس کا خون کیوں بہا رہا ہوں۔ جب یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوگا تو اسے استحضار ہوگا کہ در حقیقت یہ میرے نفس اور میری جان کی قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے مال کی صورت قبول کر لیا، یوں اسے مقصد اصلی بھی یاد رہے گا اور نفس کی قربانی کے لیے یہ محرک بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کا جذبہ بھی انشاءاللہ بڑھے گا۔ اب جب کہ قربانی کا مقصد معلوم ہو گیا، گویا قربانی کرنے والے نے اپنے آپ کو گناہوں کی وجہ سے عذاب کا مستحق سمجھا کہ میں اس قابل ہوں کہ ہلاک ہو جاؤں اور میری جان خدا کے لیے قربان ہو جائے، لیکن شریعت نے جان کے فدیے میں جانور کی قربانی مقرر کر دی، سو یہ جانور انسان کی نیابت میں قربان ہو رہا ہے، تو قربانی کے جانور کا ہر جز قربانی کرنے والے کے جسم کے ہر جز کا بدلہ ہے۔ لہٰذا جس وقت جانور قربانی کے لیے خریدا جائے یا قربانی کے لیے خاص کیا جائے، اس وقت انسانی جسم جس حالت میں ہو، مختص کردہ جانور اس انسانی جسم کے قائم مقام ہو جائے گا، اور جانور قربانی کے لیے خاص کرنے کے بعد جسم کا کوئی جز جیسے بال، ناخن، کھال وغیرہ کاٹ کر کم کر دیا گیا تو گویا مکمل انسانی جسم کے مقابلے میں جانور کی قربانی نہیں ہوگی، جبکہ جانور انسانی جان کا فدیہ قرار پا چکا ہے۔ لہٰذا مناسب معلوم ہوا کہ قربانی اور نزول رحمت کے وقت انسانی جسم کا کوئی عضو اور جز کم ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اور فیضان الہی کی برکات سے محروم نہ رہے، تاکہ اس کو مکمل فضیلت حاصل ہو اور وہ مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہو۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ حکم دیا ہے کہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی شخص کا قربانی دینے کا ارادہ ہو تو وہ شخص بال، ناخن یا کھال کا کچھ حصہ نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ دے دے۔ لہٰذا مناسب معلوم ہوا کہ قربانی اور نزول رحمت کے وقت انسانی جسم کا کوئی عضو اور جز کم ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فیضان الہی کی برکات سے محروم نہ رہے، تاکہ اس کو مکمل فضیلت حاصل ہو اور وہ مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہو۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ حکم دیا ہے کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی شخص کا قربانی دینے کا ارادہ ہو تو وہ شخص بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ دے دے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ہر عمل میں اخلاص عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔